ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، پہلے آپ سے شروع کرتے ہیں. یہ افراتفری کبھی ختم ہوگی پاکستان میں یا ایسے ہی چلے گی؟ مشکل لگ رہا ہے جی مجھے تو. جو سیاسی تناؤ جو شدت اختیار کر گیا ہے، اداروں کے مابین جو تقریباً جھڑپیں چل رہی ہیں، عدالت کے اندر چلیں ہمارے ساتھ اگر انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کو بلا لو یا کسی وزیر کو بلا لو تو بلائیں گے تو چلے جائیں گے، اس میں کیا ہے، عدالت جانے سے کوئی ہماری عزت میں کمی تو نہیں آتی. لیکن جو عدالت کے اندر جج ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں اس پہ بھی تو تھوڑا سا غور کریں نا. جو پچھلے ایک آٹھ سال پہلے جو مقدمہ چلا سپریم کورٹ کے اندر، جس میں انہوں نے کہا کہ ججز یہ کیا امپیریل کورٹ ہے، ایک نے کہا کہ جبہ پہنے ہوئے سیاستدان نہیں دکھنے چاہیے جج. یہ کوئی سیاستدانوں نے تو نہیں کہا، جیسے حضرت کا تحریری فیصلے کے اندر یہ الفاظ. جی جی. تو میرا مطلب ہے یا سیاسی ایکٹر نہیں نظر آنے چاہیے. یہ اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ تمام ادارے پامال ہو چکے ہیں. ہماری ہم آپس میں دوست ہیں، آپس میں ہماری گفتگو جو ہے وہ ذرا ہم اگر آپ کے اس پروگرام سے باہر نکلیں، کسی تھیٹرکل جگہ پہ ہوں جدھر سامنے لوگ وہ کھڑے ہوں تو ہماری زبان بدل جائے گی، ہمارے رویے بدل جائیں گے. ہم کسی سینٹی کے ساتھ کسی مسئلے کے حل کے لیے اکٹھے بیٹھ کے کام کرنے سے بعض مرتبہ قاصر ہو جاتے ہیں، بعض مرتبہ ہو بھی جاتا ہے. لیکن تو بھائی نہیں سر، اپنے لیے گڑھا کھود رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ہماری یا تو عقل گھاس لینے چلی گئی ہے یا ہم نے آنکھیں بند کر لی ہیں. کوئی نظر نہیں آ رہا کہ جی گھاس لینے گئی اور واپس نہیں آئی. جو اصل گلا ہے وہ یہ ہے کہ گھاس لینے گئی واپس آ گئی تو پھر کچھ استعمال میں آ جاتی. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ جو تناؤ ہے، جو زبان ہے، جو وزاداری کا فقدان ہے، یہ بالکل ہمارے سسٹم کو پامال کر رہا ہے. یعنی ہر معاشرے کے اندر ایک نیوٹرل آربٹر ہوتا ہے، یعنی جس کے اوپر سب کو اعتماد ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں یار سب کھانا خراب ہو جائے گا نا تو عدالت ٹھیک کر دے گی، یا جیسے پہلے کہتے تھے اسٹیبلشمنٹ ٹھیک کر دے گی، یا کہتے تھے کہ یار پارلیمان کے اندر ڈیبیٹ ہو جائے گی، یا کہتے تھے کہ یار کچھ جرنلسٹ اٹھ کے ایک ایسی کہانی لکھ دے گا. اب آپ جرنلسٹ کا نام لیں تو کوئی لفافے کی آواز لگا دیتا ہے، آپ پولیٹیشنز کا نام لیں تو تقریباً گالی نکال دیتا ہے. آپ عدلیہ کی بات کریں تو وہ آپس کے ہی ان کے جھگڑے نہیں ختم ہوتے، پھر ہم سے جھگڑے نہیں ختم ہوتے. تو کسی کو کسی ادارے پہ کسی آربٹر کے اوپر اعتماد نہیں رہ گیا. تو بعض دفعہ انسان سوچتا ہے کہ یار یہ کیوں ہے، یہ کیا اتنی پاپولزم ایسی آ گئی ہمارے ملک میں کہ ہم ایک دوسرے سے بات کریں. پاپولزم نہیں ہے، انارکی ہے نہیں، اور پولرائزیشن. ایک طرح سے جی پولرائزیشن جو تناؤ ہے وہ انارکک پروپورشنز میں آ گیا ہے. ورنہ یہ پاپولزم کی اس کی روٹ کاز یہ ہے کہ ہم ایک تھیٹر کریٹ کرتے ہیں. یعنی آپ کا پروگرام ہو یا اسمبلی ہو یا کوئی پریس کانفرنس ہو، اگر میں بپی صاحب کے اوپر حملہ آور نہیں ہوتا اور یہ کوئی میرے اوپر جوابی کارروائی نہیں کرتے تو شاید وہ ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے کوئی تھیٹر نام کوئی ڈرامہ اور کوئی مسالہ ہوگا تو بکے گا، ویسے نہیں بکے گا. جی. تو حالانکہ ایسا دنیا میں ایسا مجھے نہیں معلوم کسی ملک کو قوم کو ایسے نہیں چلایا جا سکتا. میں جب پڑھنے کے لیے امریکہ گیا تو میں بتاؤں پہلا الیکشن تھا تو ہم یہاں سے گئے تھے کالجوں اسکولوں سے، تو ادھر الیکشن ہوتے تھے تو کوئی کہتا تھا کہ ہم گردنیں کاٹ دیں گے، ہم سریے نکال دیں گے سروں سے، اس طرح کی باتیں ہو رہی ہوتی. ادھر میں گیا تو وہ کوئی سوشل سیکیورٹی کی باتیں کر رہے اور اولڈ ایج کی بینیفٹس کی بات. میں نے کہا یار یہ کس طرح کی سیاست ہے نامراد، یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، سوشل سیکیورٹی کا ہماری کیا ہوگا. ہم سے متاثر ہو گئے اب ہو گئے. ٹرمپ نے ہیلری کلنٹن پہ الزام لگا دیا تھا. میں نے اسی وجہ سے کہا کہ ٹرمپ کے اوپر الزام ہے کہ روسی اس کی مدد کر رہے ہیں، تو وہ بھی ہمارے سے متاثر ہو گئے. پاپولزم کی جو لہر آئی ہے، جو یورپ میں بھی آئی ہے، ہمارے ہاں بھی آئی ہے، وہاں بھی آئی ہے، مگر کچھ ٹھہراؤ کی اب ضرورت ہے نا. ڈس فنکشنلٹی جب آ جائے، چلیں پاپولزم جب تک لوگ انجوائے کر رہے ہوں اور سیاسی ایک نوک جھوک چل رہی ہو تو ٹھیک ہے، مگر جب وہ ڈس فنکشنل ہو جائے تو میرے خیال میں وہ آنکھیں کھول لینی چاہیے.